کے لیے ہے. بہت پیارے پیارے کلام ہیں, مختلف یوں کہہ لیں کہ شارٹ کلپس ہیں, گلدستے ہیں. کچھ انشاءاللہ ایس ایم ایس جو آپ کرتے ہیں وہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں. خوشاب سے ایک میسج ہے کہ محمود بھائی کا کلام سنا دیجئے. زائر طیبہ روزے پر جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت یوں کہہ لیں کہ سلام ہے. اور یہ جب سلام سنتے ہیں, جب یہ کلام سنتے ہیں, واقعی ایک ذوق بن جاتا ہے, ایک شوق حاضری مدینہ بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. اسی طرح اوچ شریف سے ہے کہ جب آپ اپنے گروپ میں چوتھا کلمہ پویم سینڈ کریں تو دوسرا کلمہ بھی سینڈ کیجئے گا. آپ نے تیسرے کلمے کے ساتھ بھی کہا تھا کہ دوسرا کلمہ سینڈ کر دیں, مگر آپ نے نہیں کیا. تو جواب اس کا یہی ہے کہ اب آپ کہہ لیں کہ میسج پڑھنے کے بعد آپ کا جو میسج آیا اس کو پڑھا, اس کے بعد الحمدللہ ہماری ٹیم نے دوسرا جو کلمہ ہے یہ بھی الحمدللہ گروپس کے اندر مدنی چینل کا جو واٹس ایپ گروپ سے اس میں سینڈ کر دیا ہے. اوچ شریف سے ایک اور میسج ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا حاجی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں میمونی کلام جو ہے وہ نہیں سنا, تو وہ سننے کی فرمائش ہے. اچھا, یہی ہے کہ ہم پہلے چلا چکے ہیں اور ظاہر جو چیز ایک دفعہ چل جاتی ہے, اتنا ڈیٹا اتنی فرمائشیں ہیں, تو کوشش یہی کرتے ہیں جو چل چکا ہے اس کے بجائے جو فریش یوں کہہ لیں کہ فرمائشیں ہوتی ہیں, جو نیو فرمائشیں ہوتی ہیں, ان کو پہلے لیا جائے. فدا حسین نے میرپور میرا سے کہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 15 یہ جو ہے اس کا لاسٹ والا حصہ دکھا دیں کس نے جیتا تھا. تو وہی ہے کہ پہلے دکھا دیا گیا ہے, یہ بھی دکھا دیا ہے, اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ذہنی آزمائش سیزن 15 کے تمام ایپیسوڈ, جی ہاں تمام کے تمام ایپیسوڈ یہ مدنی چینل کے جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی موجود ہیں, مدنی چینل کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں, تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے کلام بھی ہیں, کچھ پیکیجز بھی ہیں. یہ جو آپ کے پاس فرمائشیں رضا بھائی آئی ہیں, اگر یہ دوبارہ اگر ہم چلانا چاہیں تو اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ کوئی مدنی فیس وہ دے دیں, ایسی مدنی فیس ہو کہ ہم چلانے پہ مجبور ہو جائیں؟ کیا بات ہے, اب مجبور ہو جائیں تو وہ مدنی فیس جب وہ دیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہماری مجبوری کہاں تک پہنچتی ہے. چلیں, ابھی یعنی مدنی فیس آپ اپنے ساتھ لکھیں انشاءاللہ عز و جل. امید ہے کہ آپ کی مدنی فیس اگر ہوئی ایسی کہ ہمیں چلانے پہ مجبور کرے گی تو پھر انشاءاللہ ہم بالکل چلائیں گے. بالکل اچھی نیتیں تو کرنی چاہیے انسان کو, اور جتنی نیتیں اچھی کرتا رہے گا, اور اچھی نیت ہی نہیں کرنی بلکہ جو نیت کرے, اچھا چلے یا نہ چلے. دیکھیں ہم اگر کوئی اچھی نیت پیش کرتے ہیں کہ جناب میں اتنی درود پاک پڑھ لوں گا, میں اتنی قرآن پاک پڑھ لوں گا, میں اس طرح مدنی قافلوں کا سفر کر لوں گا, آپ نے اچھی نیت کی کہ میری یہ اچھی نیت کے میں پیش کرتا ہوں اور آپ میری یہ فرمائش پوری کر دیں, اس اچھی نیت کا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا. جی ہاں, یہ ثواب آپ ہی کے لیے ہے, یہ سب کچھ آپ کا ہے. اور بس یہ ہے کہ ایک ہماری ایک حرص, یا ہم امیر اہل سنت کی تربیت اور آپ کے فیضان سے یہ ہوتا ہے کہ جب اچھی نیت پیش کر دیں گے, اچھا عمل کر لیں گے تو آخرت اچھی ہو جائے گی. دعوت اسلامی والے چاہتے یہی ہیں کہ آخرت اچھی ہو جائے بس. اور انشاءاللہ الکریم ایک فرمائش تھی, اور وہ یہ تھا کہ امیر اہل سنت کا ایک پرانا آڈیو بیان ہے, اور یہ کل انگ صلی علیہ میں چلا تھا. ایک مرتبہ اس کی فرمائش آئی تھی, بہت زبردست ہے, اللہ نے چاہا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آئیے پہلے وہ امیر اہل سنت کا جو ایک آڈیو بیان کا جو ایک کلپ ہے وہ سنتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں ایک شخص عرض کرتا ہے, یا نبی اللہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہیں مجھے بہت گھور کر دیکھ رہے ہیں اور مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت طاقت بخشی ہے, جنات, انسان, ہوا, پانی, پرندے, درندے, چرندے سب آپ کے تحت تصرف اور زیر حکومت ہے. مہربانی فرمائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر دور دور سرزمین ہندوستان پر پہنچا دے. تو سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اس کو اڑا کر ہندوستان پہنچا دیا. اور وہ شخص جو گھور کر دیکھ رہے تھے وہ دراصل ملک الموت تھے. سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا. خیر, جب ملک الموت بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے تو سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے استفسار فرمایا کہ کیا بات ہے, تم بہت زیادہ گھور گھور کر اس شخص کو دیکھ رہے تھے. تو سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, علی جان, مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ فلاں وقت اس شخص کی روح ہندوستان کی سرزمین میں قبض کرنا. اب اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ آپ کے پاس
تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ہندوستان تو بہت دور ہے اور یہ یہاں پر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ سرزمین ہند پر اس کی روح قبض کروں، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اس لیے پریشان تھا اور اس کو بھول رہا تھا کہ ابھی ہندوستان پہنچے گا کیسے؟ بظاہر تو ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہندوستان پہنچے اور میں اس کی ہندوستان میں روح قبض کروں، لیکن خود ہی اس نے اپنا مسئلہ حل کر دیا اور اسی نے آپ سے درخواست کی کہ ہوائے سے ہندوستان پہنچا دے۔ چنانچہ وہ ٹھیک اپنی موت کے وقت مرنے کی جگہ ہندوستان میں جو اس کی متعین ہوئی تھی وہاں پہنچے اور وہاں جیسے ہی وہ پہنچا میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ سبھی بھائیو، اس واقعے میں، اس حکایت میں ہمارے لیے متعدد عبرت کے مدنی پھول موجود، یعنی ہر شخص کی موت کا وقت اور وہ کہاں مرے گا یہ مقرر ہے۔ انسان تاک اپنی موت سے بچنے کے اسباب کر لے، لیکن جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو اس کو مرنا پڑے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکے گی، وہ کہیں چھپ نہیں سکے گا، اس کے لیے کوئی جائے فرار نہیں، وقت پورا ہوا اس کو مرنا پڑے گا۔ چنانچہ سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن ایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ حضور سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ان کا کفن تیار ہے، ان کے غسل کے انتظامات مکمل ہیں، مگر جس نے جلد تر غسل کے تختے پر سونا ہے اور کفن پہننا ہے وہ بازاروں کی خرید و فروخت میں لگے ہوئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں خود کر تیار ہو چکی ہیں لیکن ان میں دفن ہونے والے غفلت کی چادر اوڑھے خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں۔ کئی لوگ خوشی اور شادمانی کے سبب کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، یہ ہنسنے والے عن قریب ہلاک ہونے والے ہیں۔ کئی مکانات تیار اور مکمل ہونے والے ہیں جبکہ ان مکانات کے مالکوں کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ کئی لوگ خوشخبریوں کے منتظر ہوتے ہیں مگر ان کے سامنے رنج اور غم کی خبریں آتی ہیں۔ بہت سے لوگ ثواب کی امید رکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا پیارا رقت انگیز بیان امیر اہل سنت کا۔ مدنی چینل ناظرین، میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آئے تو آپ امیر اہل سنت کے جو پرانے بیانات ہیں آڈیو کیسٹ کی صورت میں ہوتے تھے، ویب سائٹ پر موجود ہے دعوت اسلامی کی www.dawatislami.net پر امیر اہل سنت کے پرانے بیانات کو سنیں اور پھر اسے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر اپنے گروپس میں بھی ڈالیں۔ انشاءاللہ آپ کے اس طرح کرنے سے اگر مطلب یہ کہ کسی کو بھی نصیحت حاصل ہو گئی اور وہ گناہوں بھری زندگی سے نکل کر نیکیوں کی طرف آ گیا تو آپ سوچیں کہ زندگی بھر جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا آپ کو بھی اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ جی رضا بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ وہ بیانات ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں بدل دی ہیں، کئی زندگیاں ایک وہ وقت تھا کہ جب امیر اہل سنت کو یوں ظاہری طور پر دیکھا کئی لوگوں نے نہیں تھا، اور امیر اہل سنت کے بیانات کی یہ کیسٹس شہر شہر جاتی ہیں، علاقے علاقے پہنچتی، وہاں لوگ سنتے سمجھتے اور پھر تبدیل ہوتے، یعنی یہ وہ بیانات ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری مجلس نے اس پر کوشش کی اور اللہ کی رحمت سے وہ کئی ایک بیانات کو اب امیر اہل سنت کی جو ویب سائٹ ہے الیاس قادری
اگر وہ ہو سکے تو اس کا وہ چلا دیجئے ایڈریس مکمل، وہاں پر www.ilyasqaderi.com، اس کے اوپر الحمدللہ یہ بیانات آپ کو مل جائیں گے، اور یہ واقعی وہ رقت انگیز بیانات ہیں۔ میں کئی ویسے بھی شاہ صاحب میں مشوروں میں اسلامی بھائیوں کو عرض کرتا ہوں کہ یار یہ بیانات کو سنیں، کم از کم ہفتے میں ایک بار اکیلے میں، تنہائی میں، کیونکہ جو امیر اہل سنت کا جو ایک ذوق ہے، آپ کی جو تاثیر ہے، اور آپ کا جو اللہ پاک نے جو ایک مقام عطا فرمایا ہے، یوں کہہ لیں کہ ہماری اپنی بھی تو اصلاح ہے نا، تو یہ واقعی سننا چاہیے، چاہے آپ دعوت اسلامی میں پرانے ہو گئے، نئے ہو گئے یا نہیں آئے، جو بھی ناظرین ہیں، یہ بیانات سنیں، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہیں، اور اس میں سمجھنے کا، سیکھنے کا بہت کچھ ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس سمجھ لیں کہ ریکارڈ اس کا موجود نہیں ہے، جی چند ایک ریکارڈ ہی موجود ہے کہ جو ان بیانات کو سن کر جنہوں نے اپنی زندگیاں بدل دیں، ایسا ہی ہے، جو گناہوں بھری زندگی سے نیکیوں کی طرف آ گئے، اس کا اگر ہم ریکارڈ جمع کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک ریکارڈ بہت، جمع ہو یعنی جائے۔ ایک آپ دعوت اسلامی کے آپ ذمہ داران سے، اسلامی بھائیوں سے ویسے پوچھیں نا آپ کانہول میں کیسے رہتے، تو ایک تعداد کو آپ کو یہی ملے گا کہ میں امیر اہل سنت کے بیان کی کیسٹ سن کر آیا، خود ایون کے نگران شورا یہ امیر اہل سنت کے بیان کی کیسٹ سن کر ماحول میں آئے، اور پھر اعتکاف کیا، اور پھر الحمدللہ آج نگران شورا ہیں اللہ کی رحمت سے۔ کئی SMS اور بھی ہمارے پاس ہیں، ایک تو یہ ہے محمد فاروق قادری اسلام آباد، آپ نے میسج کیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا کلام سنا دیں، مینو شوق مدینے جاوندہ۔ کیا بات ہے، مگر بات وہی ہے کہ کئی بار یہ چل چکا ہے، سنا چکے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سرگودا سے کی فرمائش تھی، بلکہ ایک نہیں، کئی ایک فرمائش تھی، کئی ایک فرمائش ایک ساتھ آپ نے کی ہے، اور اچھی نیت آپ نے 313 درود پاک پڑھنے کی ہے، تو اتنی ساری فرمائشیں، تو پھر نیت بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ تو ایک فرمائش تو یہ کرتے ہیں کہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے ایپیسوڈ 2226 میں کلام ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، ایک یہ کلام کی فرمائش ہے۔ پھر 2227 ایپیسوڈ میں مصیبت آنے کے وقت کا وظیفہ، یہ ایک فرمائش کی ہے، اور ایک فرمائش انہوں نے 2232 ایپیسوڈ میں یہی جو امیر اہل سنت کا جو بھی کلام جو کلپ ہے یہ چلایا گیا تھا، اس کی ہی ایک فرمائش تھی۔ یہ 3 فرمائشیں آپ نے ایک ساتھ کی ہیں، تو الحمدللہ ایک فرمائش تو آپ کی پوری ہو ہی گئی، اور بقیہ بھی تیار ہیں، اگر وقت نے ساتھ دیا اور ایک موقع ملا انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کریں گے۔ نیت آپ جو ہے نا مزید بڑھا لیجئے، اچھی نیت میں مزید اضافہ کر لیں، اللہ نے چاہا تو اس کا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ شاہ صاحب کچھ آپ سے ہم نے اشعار بھی پوچھنے ہیں۔ آج آپ بھی پوچھیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ میں ہوں یا جو بھی ہوں، آج اکبر حسین بھائی ہمارے نہیں ہیں، وہ اپنے سفر پہ ہیں، پنجاب سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے سے وہی جوائن کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ خیر والے سارے معاملات فرمائے۔ تو شاہ صاحب ایسا کوئی شعر سنا دیں کہ جس میں لفظ نکیر بھی آتا ہو اور سند بھی آتا ہو۔ نکیر اور سند؟ سند نہیں، صرف نکیر ہے یا دونوں آتے ہوں، لفظ نکیر بھی ہو اور لفظ سند بھی ہو۔ اچھا، میں لکھ لیتا ہوں اپنے پاس۔ تو مطلب آپ نے کو 1 گھنٹے کا ٹائم تھوڑی ہے اس کے لیے؟ نہیں تو فوراً تھوڑی سنانا ہوتا ہے۔ اچھا ٹائم لگے گا اس کا؟ آپ کو ناظرین آپ کو میسج کر دے بھائی یہ دیکھو یہ ہے؟ یہ نقل کی بھی اجازت ہے اس طرح؟ اچھا یہ بھی اجازت ہے۔ ویسے یہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر یہی ہے تو آپ پڑھ لیں اگر ہوگا تو۔ قبر میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، اگر بتا دیں پھر میں طرز میں پڑھوں گا۔ قبر میں یوں ہی نکیروں، لیکن اس میں نکیروں ہیں، بس وہ نکیروں ہی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند، دیکھ لو اتار کے پاس۔ بالکل یہی، کیا بات ہے، آپ طرز میں سنا دیجئے۔ قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی، قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی، ہے غلامی سند دیکھ لو عطار کے پاس، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس۔ کیا بات ہے، الحمدللہ، واقعی بہت پر ذوق اور پرسوز یہ کلام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بس سنتے رہیں، اور اللہ کرے کہ حاضر دربار رسالت ہوں، یہ کلام ہوں، ہم وہاں موجود ہوں،
سنتے جائیں، جھومتے جائیں، ذوق میں روتے رہیں کاش، اور بس اللہ کرے کہ ہمارا جب دم آخر آئے مدینے میں ہوں، زیر گنبد خضراں ہوں، اور دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، بس کاش ایسا ہی ہو۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ بہت ساری یوں کہہ لیں کہ فرمائشیں ہیں، جب میں اس کی ڈیوریشن دیکھتا ہوں ہر کلپ کی اور اپنے سلسلے کی ڈیوریشن دیکھتا ہوں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ حسب معمول یہ پوری نہیں ہو سکیں گی، کوشش کرتے ہیں جتنی زیادہ ہو سکیں۔ ایک فرمائش تھی، اور فرمائش یہ تھی کہ عید میں جو بھی پروگرام ہوا ہے عشق رنگ، بقرہ عید پہ جو ہوا، اس میں ایک بہت پیارا کلام تھا، خاک مدینہ ہودی میں خاک سار ہوتا۔ تو عبدالحبیب بھائی بھی ہیں، نگران شورا بھی اس پروگرام میں ہیں، اور بہت ذوق اور ایک رکت کا سما ہے۔ آئیے وہ کلام سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا وہ بے قصوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وقت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے تہبات مجھے جانے نہ دیا وہ بے قصوں کے آقا قصوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا میں کر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر طیبہ میں گر میسر طیبہ میں گر میسر زمین ہوتی کے قریب بستا کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ عید کے دنوں کے اندر بھی الحمدللہ مدنی چینل ایسا ہے کہ یاد خدا و مصطفیٰ میں مدینے کی یاد میں رلا دیتا الحمدللہ عز و جل۔ بہت پیارا کلام ماشاءاللہ آصف بھائی نے پڑھا۔ اب مزید کیا دکھانا چاہیں گے رضا بھائی؟ آپ بتائیے، آپ کے پاس کچھ ہے؟ ہمارے پاس ناظرین کے میسیج آ رہے ہیں، دو تین میسیج آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رضا بھائی کو ماشاءاللہ سلسلے میں ویلکم بیک۔ اچھا، تو کیا یہ تو بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ کیا مستقل آپ کی ترکیب رہے گی یا آپ مہمان کی طرح آئیں گے اور پھر چلے جایا کریں گے؟
ہم تو یوں وقت کہہ لیں نکالیں کہ آپ سلسلے کے ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو. ہم حکم کے پابند ہیں. مجھے اکبر حسین بھائی کا میسج آیا کہ میں نہیں ہوں آپ کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہوں, اور جب حکم ہوگا آ جائیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ اچھا آپ نے کہہ دیا. اب ہم اکبر بھائی سے اس کی فرمائش بھائی کر ایسا سکتے ہیں کہ بھائی رضا بھائی کو بھی باقاعدہ مہینے میں کم از کم ایک آدھ پروگرام میں تو آپ کو آنا چاہیے. جیسے جیسے آپ فرمائیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. ایک بہت پیارا پروگرام ہے, مدنی چینل کا نیا سٹارٹ ہوا تھا, اب تو ڈائریکٹ کچھ ایپیسوڈ اس کے ہو گئے. کمال کا پروگرام ہے, یعنی شاہ صاحب میں نے بھی اس کو دیکھا واقعی, یعنی اس کی ریکارڈنگ میں جتنی محنت لگی, اس کی یوں کہہ لیں کہ کنٹینٹ میں تیاری میں جانا آسان نہیں تھا. بہت مشکل پروگرام بظاہر تھا, اور اللہ کی رحمت سے وہ جب آن ایئر ہوا تو شاندار اس کا فیڈ بیک آیا. اور ہمارے سلمان مدنی بھائی نے وہ پروگرام کیا تھا, اس کا نام ہے زندگی. واہ واہ. واقعی زندگی جوکوں میں ڈال کر اس زندگی پروگرام کو ریکارڈ کیا گیا, اور الحمدللہ بہت زبردست ریکارڈنگ ہے. کئی ایک اس کے ایپیسوڈ چل چکے ہیں, کچھ باقی ہیں. ایپیسوڈ 1 میں بلوچستان کے علاقے اوسطا محمد کی کچھ جھلکیاں اور کچھ وہاں کے تعلق سے اس میں کچھ کلپس میں چیزیں ہیں, تو کچھ ٹائم مجھے بتایا کہ وہ چل چکا ہے 1-2 بار, مطلب یوں کہ اس کی جھلکیوں میں چلا ہے, وہ آن ایئر نہیں ہو سکا. تو ہم نے کہا جو قضا تھی وہ آج ادا کرتے ہیں. جی آئیے سلمان مدنی والا جو وہ پیکیج ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں. واہ واہ. ایک طویل سفر کاٹنے کے بعد اوسطا محمد کے مضافات میں گوٹھ حاجی اللہ ڈنوں میں ہم پہنچ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی یہ ایک رواج ہے کہ جو مہمان ہوتا ہے اس کو پائنتی کی جانب جو ہے وہ نہیں بٹھاتے. ٹھیک ہے جی, تو مہمان کو عزت دینی چاہیے. وہ گوٹھ جہاں ہم نے جانا ہے اور آپ کو وہاں کا نظام دکھانا ہے, آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. زندگی گوٹھ کے اندر مکان کچے تھے. کچے مکانوں اور بارش کی مڈ بھیڑ میں بالآخر مکانوں کا ہی نقصان ہوا. کچھ کی چھتیں گر گئیں اور کچھ کی دیواریں گری ہوئی تھیں جو تباہی کا منظر آج بھی پیش کر رہی تھیں. تو یہ کیسے یہاں گزارا کرتے ہیں لوگ؟ یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح بیچارے, تو چھت بھی نہیں ہے اتنے, تو پانی جب بارش آتی ہوگی تو پھر تو بس ایسے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے کھلے آسمان کے تلے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, میں نے نیت کی تھی کہ ہم جہاں جائیں گے نا تو وہاں میں ایک رات جو ہے نا وہاں رہوں گا, اور سچ بات یہ ہے کہ یہاں پر رہنے کی ہمت میں ابھی کرنے کی سچویشن میں نہیں ہوں. یعنی آپ ادھر دیکھیں, ذرا گھروں کی صورتحال دیکھیں, کوئی چھت بھی نہیں ہے ان کے. تو اللہ اکبر, آپ ذرا دیکھیں. اور کیسے وقت گزر رہا ہے؟ بس غریبی گزر رہا ہے, جو گزر رہا ہے شکر ہے. یہ بات ہے, کیسے گزر رہا ہے یہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہے, شکر ہے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے, جی. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں, اللہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچن ہے جی. اللہ اکبر. تو کیا کیا پکا لیتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ؟ میں جو دال روٹی ہے, دال روٹی یہاں پکا لیتے ہیں. جی ہاں. برتن بھی دیکھیں. اللہ آپ پر رحمت فرمائے. یہ چھت گرا ہوا یہاں کا, اس کمرے کا جی ہاں. گرا ہوا, جی کب گرا تھا یہ؟ سیلاب میں, برساتوں میں. سیلاب اور برسات میں گھر گر گیا تھا یہاں, جی ہاں. کمرہ گر گیا تھا. جی. اللہ رحمت فرمائے, اللہ آپ کو عافیت دے. یہ مٹکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور مٹکے میں پانی ہے, اور یہ ٹھنڈو ہے پانی, ٹھنڈو ہے. بچیاں کہہ رہی ہیں مٹکے میں پانی ہے لیکن یہ ٹھنڈا نہیں ہے. یہ پانی پینے چلایا ہے, پینے چلائے یہ پانی بچے پی رہے ہیں بیچارے. گوٹھ حاجی اللہ ڈینوں کا وزٹ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کا طرز زندگی یہ ہے کہ وہ صرف ایک خاندان کی صورت میں رہتے ہیں, 2 یا 3 کمرے ہوتے ہیں, اور یہی ان کی کل کائنات ہوتی ہے. لہذا یہ دیکھنے کے لیے ہم نے اگلی منزل کی جانب سفر شروع کیا. مطلوبہ مقام پر پہنچے. زمین اپنے بنجر پن کا حال بتا رہی تھی, جسے دیکھ کر گوٹھ والوں کی معاشی صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا. ہم نے دیکھا کہ بچے اپنے کندھے پر پانی اٹھا کر لا رہے ہیں. چلچلاتی دھوپ
اور سخت گرمی میں بچوں کا دور سے پانی اٹھا کر لانا، اس منظر نے ہم پر ایک عجیب کیفیت طاری کی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ کیا گر گیا یہاں پہ؟ یہ لگ رہا ہے ایسے یہ گر گیا۔ یہ کون سی برسات میں گرا؟ یہ ابھی نے سیلاب کا برسات آیا 2022 میں۔ جی جی ہاں، یہ بہت بنے ہوئے تھے، سارا لیٹرین ہے، دیکھو بورچی خانہ سب بنا ہوا تھا ہاں، سب بنے ہوئے تھے اور ابھی گر گیا ایسے۔ زندگی 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 زندگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کچھ کمی ہو جائے، کوئی پانی کی کمی ہو جائے، لائٹ نہ ہو، الیکٹریسٹی پرابلم ہو جائے، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں بہت بڑی کوئی چیز ہم سے رخصت ہو گئی، یا مطلب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، صبر نہیں ہو پاتا۔ کہا گیا نا کہ جو بہت پیاری بات مفتی قاسم صاحب نے ایک بیان میں فرمائی تھی کہ جو بندہ نعمت کا شکر ادا کرے اسے شاکر کہا جاتا ہے، اور جو مصیبت پر شکر ادا کرے نا اسے شکور کہا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ تو واقعی کہ ہم لوگ تو مصیبت پر شکر تو دور کی بات ہے، ہم تو نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ ہاں، ہم تو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، یعنی ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں کے پوروں تک ہم خود ہی کچھ کہہ لیں کہ ہر چیز ایک ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، بہت کچھ نعمت ہے ہماری زندگی میں۔ ہم جہاں رہتے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ اللہ پاک بس اپنا شکر کی توفیق عطا فرما دیں۔ ناظرین، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور شکر ہی شکر بندہ کرے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں شکر کے فضائل کیا ہیں اور شکر کے بارے میں کچھ معلومات اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے شکر کے فضائل، جی جی، اس کا مطالعہ کریں۔ پڑھتے رہنے سے جو ہے نا، مطالعہ کرتے رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے، اور کنٹینیو مطالعہ یہ آپ کے علم کو بڑھاتا ہے، آپ کے ذوق کو بڑھاتا ہے، آپ کے شوق کو بڑھاتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے پاس کنٹینٹ آتا ہے، مواد آتا ہے، پھر بندہ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے۔ اور یوں کہیں کہ شاہ صاحب کے اتنی شاید ہزاروں ہزار صفحات جو ہے نا، یہ مکتبۃ المدینہ نے ہمیں دے دی۔ ہزاروں کیا، غالباً وہ تعداد لاکھ تک تو پہنچ گئی ہوگی، اوپر ہی چلی گئی ہوگی، اتنے صفحات ہیں۔ یعنی اگر ہم روزانہ شاید 12 صفحات بھی پڑھیں تو ہم مکتبۃ المدینہ کی ہی صرف ساری کتابیں نہ پڑھ سکیں، باقی تو پھر ایک اور الگ بات ہے۔ امیر اہل سنت نے اتنا کچھ ہمیں لکھ کر عطا فرمایا، فضائل سنت ہے، جناب نیکی کی دعوت، اس کے سارے ابواب، سب کتابیں، پھر مکتبۃ المدینہ کی اپنی کتاب ہے، اللہ والوں کی باتیں۔ اگر ہم اللہ والوں کی باتیں، جو کتاب تقریباً 10 جلدیں اس کی ہیں، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ پھر بہت کچھ جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، بہت کچھ ہے مطالعے کے تعلق سے۔ سراۃ الجنان ماشاءاللہ، سراۃ الجنان دیکھیں 10 جلدوں پر ہے، کیا کمال۔ شاندار ہے۔ مطلب یہ تفسیر میں اردو الفاظ کے اندر جی جی، شاید ہی ایسی تفسیر آپ کو ملے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ بالکل ایسے عام فہم کہہ لیں کہ اس پر مفتی قاسم صاحب نے کیا کمال لکھا ہے۔ کلپ بھی ہمارے پاس مفتی قاسم صاحب کا ہے مطالعے کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ مفتی قاسم صاحب بہت پیارا لکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کتاب بھی لکھی نا، سیرت انبیاء، ضخیم کتاب ہے، بہت زیادہ ضخیم بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ الحمدللہ ایک واقعی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ضخیم ہے، مگر بہت شاندار۔ یعنی ایسے انبیاء کرام کی سیرت کو بیان کرنا، اور پھر سارا مواد اور عام فہم الفاظوں کے ساتھ۔ تو چلیں مطالعے کی بات چلی ہے، تو مفتی قاسم صاحب کا پہلے مطالعے کے حوالے سے جو کلپ ہے، ایک ہمارے پاس فرمائش آئی تھی، وہ آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ کیا بات ہے۔ مطالعے کے حوالے سے 2-3 سوال ہو گئے، تو مطالعے کا انداز تھوڑا سا بتا دیں، اور مطالعہ کیسے، اور اپنے شیڈول کو کیسے مطالعے میں بنا لیں، تو اس کو ذرا بتا دیں۔ نیا ٹاپک پڑھنا ہو تو اس کا شوق کیسے پیدا ہو؟ دیکھیں، ایک تو جیسے وہ حافظ صاحب کا تھا نا، حافظ نصیر صاحب کا، اس میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مطالعہ کرتے ہوئے ایک تو ماہر کی کتاب کا مطالعہ کریں، اور دوسرا مختصر کتاب کا مطالعہ کریں۔ تصوف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور شروع احیاء العلوم کی نا، تو یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اچھا، اس لیے ہاں، بزرگ امام غزالی علیہ رحمہ جیسے ہوں کہ ماہر ہیں، کامل ہیں، لیکن کتاب چھوٹی سی پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یوں ہے کہ ایک کتاب کی خوشی ہوتی ہے مکمل کرنے کی، اور پھر آگے شوق بڑھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطالعہ منہاج العابدین سجیسٹ کریں گے آپ؟ منہاج العابدین بھی ایک بہتر آپشن ہے، ایک اچھا آپشن ہے۔ اس سے بھی کوئی چھوٹی ملتی ہو نا تو وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ایھا الولد، اس سے بھی چھوٹی ہے امام غزالی علیہ رحمہ کی۔ دوسری بات یہ ہے
کہ مطالعے کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا سا نا اگر اپنے لیے کوئی چیلنج بنا لیں تو چیلنج بنانے کے بعد مطالعہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا موبائل ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم ایک دن میں کتنا موبائل استعمال کرتے ہیں, ایک ہفتے میں ہم کتنا کرتے ہیں. ایوریج تقریباً 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے ہماری روزانہ کی بن جاتی ہے. آپ کی بنتی ہے یعنی کہ عام لوگوں کی نا, ورنہ تو خیر ماشاءاللہ بلند مراتب والے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو اس میں کیا ہے کہ اپنا وہ جو ایوریج جو موبائل کا ٹائم ہے نا, اس میں سے آدھا ٹائم مطالعے کے لیے کرتے ہیں. اگر آدھا شروع میں نہیں کر سکتے تو 1/4 چوتھائی جو ہے مطالعے کے لیے کر دیں. 2 گھنٹے روزانہ موبائل کا استعمال ہے, 1.5 گھنٹہ موبائل کر دیں, آدھا گھنٹہ مطالعہ کر دیں. کچھ عرصے بعد جا کے جو ہے 1/3 کر دیں آپ, کہ آپ جو ہے نا 40 منٹ 45 منٹس جو ہے نا وہ آپ مطالعہ کر دیں, بقیہ موبائل کر دیں. پھر اس کو ہاف پہ لے آئیں. تو یہ ہاف پہ لے آئیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ایک قسم کا چیلنج بن جاتا ہے کہ یار میں نے اپنا موبائل ٹائم مطالعے سے بڑھنے نہیں دینا. بیوٹیفل. اب یا تو موبائل ٹائم نیچے لانا پڑے گا اور وہ تقریباً فوت کے برابر ہے, اور دوسرا حل یہی ہوگا کہ پھر آپ مطالعہ اس کے برابر لے کے جائیں گے. تو یہ اس طرح چیلنج جو ہے نا وہ اپنے لیے بنا لینا چاہیے. ماشاءاللہ فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے. ایک میسیج آیا کہ پہلے کچھ سلسلے آتے تھے بڑے دلچسپ ہوتے تھے, اب وہ بند کر دیے گئے ہیں. کیوں بند کر دیے گئے ہیں؟ ان کو دوبارہ آنا چاہیے. جس میں ایک سلسلہ انہوں نے بتایا کہ حیوانات کے بارے میں ایک معلوماتی سلسلہ آتا تھا, عجائب الحیوانات یا حیوانات کی دنیا, اور ایک بچوں کا پروگرام آتا تھا جو کسی باغ میں, پارک وغیرہ میں باغ میں ہوتا تھا. تو وہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دلچسپ سلسلے تھے, یہ ہونے چاہیے. ٹھیک. اسی طرح ایک میسیج ہے کہ اشفاقی کی آواز میں کلام سنوا دیں, اغثنی یا رسول اللہ. 1212 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی انہوں نے. واہ کیا بات ہے, ماشاء اللہ الکریم. اور رضا بھائی آپ کو ماشاءاللہ سلسلے میں ویلکم بھی کہا جا رہا ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. تشریف لائے ماشاء اللہ. اور اشفاق بھائی کی کلام کی فرمائش تو آئی ہے, ظاہر ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ تو یہ والی فرمائش تو پوری نہیں ہو سکتی, مگر ایک اشفاق بھائی ہی کا کلام ہے انشاءاللہ الکریم, بہت پیارا کلام ہے. آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ. ایک میسیج اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایپیسوڈ نمبر بھی بتایا اور ٹائمنگ بھی بتائی ہے. اچھا. اور کہا ہے کہ اس ایپیسوڈ نمبر 2237 ٹائمنگ 9:15 اور نعت کی ڈیوریشن ہے 4 منٹ. اور یہ کلام پڑھا تھا کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. اویس بھائی نے کلام پڑھا تھا, تو یہ سنا دے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی. ماشاءاللہ بالکل آپ کی فرمائش اللہ نے چاہا تو پوری ہوگی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. کچھ میسیجز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. سرگودا سے ایک میسیج ہے, 3 یا 4 مئی 2023 کو دوپہر 3 بجے عادل بھائی کا کلام پڑھا گیا تھا, وہ دکھا دیں. آقا جلد پھر تم بلا لو اور سبز گنبد 2 دکھا. جواب انشاءاللہ یہ بھی فرمائش تو تیار ہی ہے, کئی ساری فرمائشیں تیار ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم
آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں گی۔ ایک اور سرگودا سے ہی فرمائش ہے، عید کے رنگ ایپیسوڈ 2 جنید اتاری نے بتایا تھا کہ دم میں تاثیر کیسے پیدا ہو، یہ بھی ہمارے پاس تیار ہے۔ آپ کی 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اچھی نیت ہے۔ ایک اور فرمائش آپ کی یہ ہے کہ پروگرام اور استخارہ جو ہے وہ اس میں ایپیسوڈ 1285 میں مفتی قاسم صاحب کا کلپ چلا تھا، وہ دکھا دیں۔ یہ کلپ بھی وظائف کے تعلق سے تھا اور یہ بھی الحمدللہ تیار ہے، یہ بھی دکھائیں گے۔ مگر اتنی ساری نیت ہے، اب یہ ایک کی ہیں یا الگ الگ ہیں تو تب تینوں سرگودا سے، تو اللہ کرے کہ مثال چل سکیں۔ کافی ساری چیزیں ہمارے ایک پاس میسیج ہے، ایک میسیج رضا بھائی یہ بھی ہے کہ اس ہفتے کا رسالہ ہے وہ پڑھنے کی نیت پیش کی اور کہا کہ حافظ اشفاق بھائی کا کلام پڑھا ہوا پنجابی زبان میں سنا دیں، مدینے دیاں پاک گلیاں، واہ کیا بات، یہ کلام سنا دیں انشاءاللہ۔ انہوں نے اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت بھی پیش کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے ناظرین نیتیں کرتے ہیں تو اس میں امیر اہل سنت جن سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کون سی نیتیں ہیں؟ دیکھیں امیر علیہ سنت تو ظاہر ہر اس کام سے کہ جو نیکیوں بھری نیت، ہر نیت ہی اچھی نیت ہوتی ہے، نیکیوں بھری ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے، مگر ایک چیز وہ ہے کہ جس سے خود کو بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے مثال درود پاک پڑھنے کی نیت ہے، ٹھیک ہے، میرے اپنے آپ کو فائدہ ہے، ٹھیک، میں پڑھوں گا مجھے نیکیاں ملیں گی سب کچھ، صحیح، مگر ایک وہ کام کہ جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، دونوں فائدے ہو جائے نا، میری ذات کا بھی فائدہ ہو جائے، سامنے والے کا بھی فائدہ ہو جائے، اور اس کام میں مزید اور کئی اچھے کام اور ایڈ ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ مدنی قافلہ ہے۔ واہ واہ واہ، وہ مدنی قافلہ ہے۔ مدنی قافلے میں سفر میں جہاں مجھے فائدہ حاصل ہوگا تو جہاں میں جا رہا ہوں وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا نیکی کی دعوت کے ذریعے سے۔ اچھا اب مدنی قافلے کے اندر خود کتنی ساری چیزیں، نماز با جماعت، پہلی صف، تکبیر اولیٰ، پھر تہجد، اشراق چاش، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، پھر جناب جو ہے نا وہ درود پاک پڑھنا، اوراد و وظائف، یہ ساری چیزیں۔ اور اللہ والے الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں کہ یوں کہ لیں کئی عاشقان رسول ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یعنی ان کا یہی کہ مدنی قافلوں میں جانا ہے، روزے رکھنے ہیں، نفل روزے رکھنے، تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ مدنی پھر قافلے وہ میں۔ جب گھر سے نکلا اور نکلنے سے واپسی تک واقعی یہ راہ خدا کا مسافر رہا، راہ خدا کا، اور راہ خدا کے مسافر کے لیے جو ثواب ہے اور جو ماشاءاللہ نویدیں ہیں وہ الگ ہیں، بالکل ایسے کہ جب تک کہ اللہ کی راہ میں رہا سمجھ لو جنت کے راستے پر ہے، ایسے ہی راستے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بلوں میں چوٹیاں دعا کر رہی ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں فرمایا گیا کہ راہ خدا کا سفر کرنے والا ہے، یعنی علم دین کا جو سفر کرتا ہے، علم دین کے لیے سفر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے، اور اللہ پاک ہم میں بس رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ مدنی قافلے کا سفر ناظرین یہ واقعی بہت اہم ہے، اور آنے والا جو مہینہ ہے محرم الحرام، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے تحت کئی مدنی قافلے یہ سفر کرتے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے ہی 12 دن کے مدنی قافلے ہیں، ایک ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح بالخصوص ایام عاشورہ 8، 9، 10 محرم الحرام یا 9، 10، 11 محرم الحرام کو بھی یوں کہہ لیجئے کہ ہزاروں ہزار بلکہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اللہ کی رحمت سے یہ مدنی قافلوں کا سفر کرتے ہیں، بالخصوص ان ایام میں 8، 9، 10 یا 9، 10، 11۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہو سکے تو 12 دن، 1 ماہ نہ ہو تو کم از کم 3 دن تو ضرور سفر کر لیجئے مدنی قافلے میں۔ اگر آپ نے ابھی تک سفر نہیں کیا، نام ہی سنا ہے، تو جائیں گے تو پتہ چلے گا نا یہ کیا ہے۔ تو بہت کچھ مدنی قافلے کے اندر ہے اللہ کی رحمت سے، اور یہ وہ دن ہے ایام عاشورہ کہ ان دنوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے شہر مدینہ چھوڑا، اور آپ شہر مدینہ سے آپ روانہ ہوئے آقا کے دین کو بچانے کے لیے، اور واقعی یہ بہت عظیم سفر ہے۔ اس کی ایک ہسٹری ہے الحمدللہ، اللہ نے چاہا تو محرم الحرام میں مدنی چینل پر آپ واقعہ کربلا کے متعلق بھی یوں کہہ لیں کہ بیانات اور پروگرامز کا سلسلہ رہے گا۔ پھر 10 کے 10 دن مدنی مذاکرے ہوں گے۔ ہاں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یکم محرم الحرام سے 10 تک، اللہ نے چاہا 10 دن تک یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا، اس کو نہیں چھوڑیے گا۔ ہاں مدنی مذاکرہ ہمیں دیکھنا نہیں چھوڑنا، مدنی مذاکرہ ہمیں دیکھتے رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدنی مذاکرے کی برکت عطا فرمائے، بہت کچھ اس کی برکتیں ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو شاہ صاحب ایک شعر آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں، اور آپ نے سنانا ایسا شعر ہے کہ جس میں دوزخ بھی آتا، اس شعر کے میں لفظ دوزخ بھی ہو، سایہ بھی ہو، رسول پاک بھی ہو، 3 الفاظ اس میں آتے ہوں۔ چلیں یہ میموری میں تھوڑا میں چلیں اگر آپ اس کو لکھ لیجئے، یہاں لفظ دوزخ ہے، سایہ ہے اور رسول
پاک یہ 3 الفاظ جس شعر میں آتے ہیں یا آپ نے سنانا ہے. جی خود بنا سکتا ہوں میں یہ یا نہیں، آپ نے شعر ہاتھ بنانا نہیں ہے، جو بنا ہوا ہے وہی سنانا ہے. اپنا شعر بنانے جائیں گے تو پہلے اس کی تفتیش کرانی پڑے گی، پھر بہت سارے پروسیس ہیں، اس کے بعد کوئی شعر آ سکتا ہے اور یہ سب کچھ ہوگا. چلو اسکرین پہ کچھ دکھاتے ہیں آپ کو. پہلے کیا دکھاتے ہیں دکھائیے گا بھائی. اس کو دکھا رہے ہیں. اچھا یہ اچھا رضا بھائی یہ آپ کے اچانک لیے ہی نہیں، میرے لیے ہے، میں مجھ سے ہی میرے بارے میں اعلان کروا لیا. آج رضا بھائی اس کو بتائیں گے کہ یہ مکمل کرے رضا بھائی. یہ کب آیا؟ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بھائی. یہ بھی آ گیا ہے تو آپ اس کو بتائیں. یہ کیا ہے؟ یہ آیا نہیں، یہ آج رضا بھائی بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا تو پہنچنا ہے رضا بھائی آپ نے. اب بتائیں نا بابو کیا ہے ویسے یہ؟ بھائی دکھائیں اسکرین پہ دکھائیں. یہ کوئی لفظ ہوگا؟ وہ تو آ ہی رہا ہے، مطلب کیا ہوگا؟ رضا بھائی کے آئے بھی بن کر کے مجھے کان میں بتا دیجیے گا. اب آپ الفاظ دیں اس کے اندر کون کون. ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زیادہ باکس ہیں اس میں. یہ 2 الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے؟ بتائیں بھائی مجھے بتائیں کہ کیا یہ صرف میری آئی بھی بتائیے گا. چلیں میں یوں کہہ لیں کہ یہ اچانک آیا ہے، ایگزامینیشن اچانک ہوا ہے. تو آئیے پہلے کچھ میں اپنے طور پر کچھ کرواتا ہوں، پھر دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. الف لگائیں بھائی اگر الف آتا ہے تو اس کے اندر. واہ واہ 3 الف آ گئے رضا بھائی. یہ اصل میں بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ ہوتی مدد. ہاں دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے. میم میم ہے اس میں بھائی. میم واہ یہ بھی 3 آ گئے. تو بالکل کیا بات ہے. کیا 3 ہی رہ گئے، 4 رہ گئے. یہ اچھا میں ابھی تک پہنچا نہیں ہوں لفظ تک. لیکن یہ میرے خیال میں جو جگہ ہے نا شاید ابھی جگہ پر تو پہنچے ہیں آپ. ایک منٹ میں کیا ہو سکتا ہے. 3 الف بھی آ گئے ہیں، 3 میم بھی آ گئے ہیں اور نیچے بھی 4 باکس خالی ہیں، اوپر بھی 4 ایک ہی باکس لفظ خالی ہے ہیں. یا 2 ہیں؟ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں. یہ 2 اصل میں اس میں ہے نا. اب دیکھیں نیچے بھی 4 باکس خالی ہیں، اوپر بھی 4 باکس خالی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے. نہیں یہ ایک مکمل مل کر ایک لفظ یہ ہے. ایک مبارک مقام ہے. ایک ہے نا اکبر بھائی تو مجھے اینڈ میں بتاتے، لیکن میں آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں. اب آپ نے 2 تو لگوا دیے، میم بھی لگوا دی. قاف لگائیے گا. قاف. واہ بھائی چلیں بھائی اوپر والا یہ ہو گیا. مقام تو ہو گیا. اب مقام ہو گیا، مقام سے آگے پہنچ رہے ہیں. مقام سے آگے کیسے پہنچیں گے؟ مقام مقام یہاں تک تو صحیح پہنچ جی گیا. بے با لگائیں بھائی اس میں. بے بھی آ رہا ہے. رے را ہے تو را بھی لگا دیں اور ہاں بھی لگا دیں. کون سا والا ہاں؟ جو بھی لگا دیں. مقام ابراہیم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. مقام ابراہیم آپ کی حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ پاک پھر حاضری نصیب فرمائے. یہاں پر آمین، قربان ادا آمین، کرنے کی سعادت بھی ہمیں عطا فرمائے. یہ واقعی تو چلیں بھائی یہ رضا بھائی سے ہو گیا ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. کیا دکھا رہے رضا بھائی؟ اب کلام سنتے ہیں. ایک فرمائش تھی، نام بھی نہیں ہے، شہر کا نام بھی نہیں ہے. وہ کہتے میری کوئی فرمائش پوری ہی نہیں کی جاتی. واہ واہ. اب آپ بابا کہہ رہے ہیں کہ فرمائش نہیں پوری کی ان کی جاتی. فرمائش کو پوری نہیں کی جاتی ہے اور پھر بھی فرمائش آئی ہوئی ان کی. اب ہم پوری کرنے جا رہے ہیں نا. اب بابا بولیے گا آپ. چلیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ضرور پوری کیجیے گا. تو چلیں مدنی مذاکرہ آپ کی فرمائش یہ تھی کہ مدنی مذاکرہ 2374 میں کلام پڑھا گیا تھا، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. تو آپ کی فرمائش آپ نے کہا پوری نہیں کی جاتی. چلیں آج پوری کر دیتے ہیں. یہ والا کلام ہم سنتے ہیں. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. عمر بھائی نے پڑھا تھا. جی. لا
مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا غریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کیا بات ہے، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، لگے گا انشاءاللہ، ضرور لگے گا، اور پھر ایسا لگے گا کہ بس پھر اٹھنا نہیں ہے وہاں سے انشاءاللہ، بقی شریف سے اٹھنا نہیں ہے، وہیں پڑے رہنا اللہ نے چاہا تو اللہ پاک ہمیں مستقل بچھونا عطا فرما دے مدینہ پاک میں۔ ناظرین آپ کی فرمائشیں ہیں، ایک فرمائش ابھی میں نے پڑھی تھی جو انہوں نے کی تھی، مفتی قاسم صاحب نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کوئی وظائف کے تعلق سے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو سنائیں گے، اور اسی فرمائش کے ساتھ ایک اور فرمائش یہ تھی کہ جنید مدنی نے ایک بات بیان کی تھی کہ دم میں یہ تاثیر کیسے پیدا ہو، تو یہ بھی ہمارے پاس تیار ہے، آئیے آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں کہ دم میں تاثیر کیسے پیدا ہو۔ ہمیں پتہ یہ کب چلے کہ میرے وظائف میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی، صحیح، اچھا، تاکہ جو تیر بہدف کا کام کرے۔ ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہوا تھا، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ جو وظیفہ جتنی کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے ہوں گے نا، آپ کے اس وظیفے میں اتنی زیادہ تاثیر پیدا ہوگا کہ جب وہ پڑھ کر آپ دم کریں گے نا تو الحمدللہ عز و جل مریض کو فائدہ آتا ہے۔ اب جیسے سورہ فاتحہ ہے نا، اب نماز میں ہم ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، یہ سورہ شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی صورت ہے، تو آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس میں اجازت کی حاجت نہیں ہے، اس میں اجازت، یہ تو حدیث پاک میں سورہ فاتحہ یا درود شریف کو کثرت سے پڑھتا، درود پاک پڑھ کے دم کر دے۔ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی پر دم کرتے ہیں تو اگر کوئی چیز آپ پر بھی لوٹ کر آتی ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے؟ بالکل احتیاط اس کی کرنی چاہیے۔ اس کا ایک احتیاطی پہلو امیر رسول نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، اس میں عافیت اس میں ہے کہ آپ ڈائریکٹ دم نہ کریں، پانی پر دم کر کے پھر آپ مریض کو ماشاءاللہ پانی پہ دم کر کے اور مطلب پھر مریض کو دے دیں، مریض پی لے وہ، اور اگر آپ نے ڈائریکٹ دم کر دیا پھر ایسا نہ ہو کہ جو اس پر اثرات ہیں وہ آپ کی ناک میں دم کر دیں۔ بالکل ایسا ہی، بالکل۔ تو ایک میسیج اور بھی ہے کہ ابھی جو زندگی آپ نے دکھایا ہے، شارٹ کلپ دکھایا ہے، تو اس کے شارٹ کلپ بنا کر جو ہمارا آپ کا مدنی چینل کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ڈالے جائیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بالکل، جیسے ابھی جو چلا ہے انشاءاللہ الکریم یہ وائرل ہو جائے گا، جیسے جیسے آپ کے مدنی چینل پروگرام کے اندر چیزیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ الکریم یہ آپ کو گروپس کے اندر ملتی رہیں گی انشاءاللہ الکریم۔ ایک کلام ہے اور وہ یہ ہے نور عالم بھائی کا ہے، کھلے آنکھ صلی علیہ میں ہی چلا تھا، اور ایپیسوڈ نمبر 2149 میں یہ آن ایئر ہوا ہے کلام، بہت پیارا کلام ہے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو ہم یہ والا کلام سناتے ہیں، بہت پیارا کلام ہے۔ جی دکھائیے بھائی۔ مانگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں،
ابھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، محتاج جنی شاہ گدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ واہ، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ مدینہ تو پھر مدینہ ہے، کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ پاک بس حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کو اللہ پاک سلامت رکھے، کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، کہ آپ نے مدینے کا عشق، مدینے کی یاد، ذوق مدینہ، حاضری مدینہ کے آداب، یہ الحمدللہ اس کا اتنا دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر اتنا اللہ کی رحمت سے چرچا ہے، اتنا اس کا بیان ہوتا ہے کہ کہہ لیں کہ بچہ جو ہے نا وہ مدینے جانے کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے۔ کئی مناظر ہم نے مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھے، اور کہ بچے جو ہیں نا وہ یاد مدینہ میں رو رہے ہیں، اور مدنی چینل کی اسکرین پر نہ بھی ہوں، ایسے ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں کہ مدارس المدینہ میں بچے پڑھ رہے ہیں، کلاس کے اندر ایک کوئی کلام پڑھنے کا ماحول بنا، وہاں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ رونے لگ گئے مدینے کی یاد میں، کسی اجتماع میں بیٹھے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، وہاں رونے لگ گئے۔ تو بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، مدینے جانا ہر ایک کی یوں کہہ لیں کہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینے بس جانا ہے، مدینے جانا ہے۔ اللہ پاک حاضری مدینہ بھی عطا فرمائے، اور با ادب عطا فرمائے، با ذوق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اور بہت پیارے کہنے کا بھی پیکیجز اور بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت کچھ ہے۔ مجھے لگے سارا ٹائم تقریباً 4:03 ہو گئے، اور اب 10-12 منٹ ہی ہمارے پاس ہیں، اور جتنے یہ پیکیجز ہیں تو حسب معمول رہ جائیں گی چیزیں۔ تشنگی چھوڑ کے جاتے ہیں ہم ویسے بھی۔ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم جتنا ہو سکے ہم چلا دیں۔ ایک سیگمنٹ ہوا تھا رمضان میں نور سحر میں، صحت مند زندگی کے تعلق سے، نگران شورا تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، تو اس کا کچھ ایک شارٹ پیکیج بنایا گیا ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 30 ایئرس ہے یا ہو چکی ہے، 30+ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ شوگر ٹیسٹ کروا لیں۔ اس میں سے 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، جیسے آپ کے والد والدہ کو شوگر ہے اگر، تو ان کو بہت ہی ارلی ایج سے کروا لینا چاہیے، 20 سال 25 سال سے لے کے جینیٹک کرواتے رہنا چاہیے، 6 مہینے سال میں ریگولرلی وہ کرواتے رہیں۔ اور اگر والد والدہ کو نہیں ہے اور آپ کا وزن زیادہ ہے، لائف سٹائل آپ کا اس طرح ہے، جنک فوڈ ایکٹیویٹی آپ کی اس طرح کی ہے، تو یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ پری ڈائبٹک یعنی آپ شوگر کی طرف جانے سے ابھی بچ سکتے ہیں۔ دنیا کی 5 مشہور بیماریاں ہیں، جس میں سے ڈائبٹک نمبر 1 ہے، جو پریونٹیبل ہے، یعنی جس کو بچایا جا سکتا ہے، جس سے بچا بھی جا سکتا ہے احتیاطوں کے ذریعے، دوا کے ذریعے نہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ڈائبٹک کے قریب جا رہے ہیں، احتیاط کر لیں، پرہیز کر لیں وقت سے پہلے، تو آپ کو یہ مرض نہ ہو۔ تو 4 میں سے یہ کیٹیگری ہے۔ جن کی شوگر کنٹرولڈ ہے اور جن کا جو ڈائبٹالوجسٹ ہے وہ اس سے اپنے کنسلٹ کر لیں، اور دوا لینے سے پہلے احتیاطی طور پہ اپنا شوگر لیول گھر پہ چیک کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ شوگر آلریڈی لو ہو اور پھر دوا لے لیں، پھر فاسٹنگ کنڈیشن کے اندر چلی جائے تو اور لو ہو جائے گا۔ تو لیکن جن کی کنٹرول ہوتی ہے تو وہ سمجھ لیں جیسے آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ مینیج ہو جاتا ہے۔ اگر فیملی میں کچھ شوگر کا یہ ہے تو اب ان کی جو جنریشن ہے اس کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ یعنی لازم ہے کہ اس کے جنریشن میں شوگر ہوگی،
لازمی یعنی نہیں اس کو عام آدمی سے زیادہ شاید احتیاط کرنی پڑے گی، یہ کہا ہے رسک فیکٹر زیادہ ہے. وہ اور لمبا کر سکتا ہے کہ اگر اس کو 30 سال میں ہونی تھی وہ احتیاط کرے گا تو 40-50 اللہ کرے نہیں ہو لیکن اس کو پرولونگ کر لینا، وہ احتیاط کرے گا تو میڈیکلی یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کہ اگر اس کے پیرنٹس میں یا کسی فیملی میں اگر شوگر ہے 100% ہونی ہے. اگر بی پی کے کوئی فیملی میں پیشنٹ ہے تو اس کو بی پی ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو کوئی کنفرم تو کسی چیز کا نہیں ہے. یہ کہ اس کو احتیاط بڑھانی پڑتی ہے کہ اگر یار یہ چیز ہے تو مطلب میرے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو. جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو شوگر کے مریض کے لیے جو پرہیز ہے وہ اپنی جگہ، چاہے وہ روزہ ہو یا نہ ہو. ایک تو اس کو چینی سے پرہیز کرنا ہے جو بہت خطرناک ہے. ایسے مرغن کھانے جس میں تیل، فرائی، ایسے کھانوں سے بھی بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. واک کرنے کی جو ہیبٹ، جو ایکسرسائز ہے، اگر وہ کر سکے 15 منٹ 20 منٹ حسب عادت وہ اپنی واک رکھے. پیاس لگنا اور بھوک کا لگنا یہ ان علامات میں سے ہیں جن کی شوگر ان کنٹرول رہتی ہے. تو وہ مریض جو کہ ان کنٹرول والے ہیں ان کو تو 1 مہینہ پہلے اپنے معالجے سے اپنی شوگر کو کنٹرول کروا لینی ہے، اور ایک دفعہ اگر شوگر کنٹرول ہو جائے تو پھر اس کو یہ مسئلے نہیں آتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ شوگر والا مریض اکثر تھک جاتا ہے، تو آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اس کی اولاد اس کی خدمت کرے یا کچھ ہاتھ پاؤں دبائے، بڑی خدمت کرتا رہے اس کی؟ دیکھیں والد تھکتا ہو یا نہ تھکتا ہو اولاد پر خدمت تو لازم ہے. اگر وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، اسپیشلی اگر والد صاحب کہ اگر وہ اس طرح کی خدمت کرتا ہے کہ والد صاحب تھکے ہارے آتے ہیں اور وہ پیشکش کرتا ہے کہ ابو میں آپ کے پاؤں دبا دوں، ابو میں آپ کے سر کو دبا دوں، تو سر کی کو مالش کر دوں، ہاتھ دبا دوں، کندھے دبا دوں، تھوڑا اسٹریس فیل کرتا ہو والد صاحب تو اس کو مگر کہنے کو کہہ رہا ہوں کہ اولاد تو نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہوگی، ورنہ تو بہت مشکل ہے کہ اس طرح کی اولاد ہو. لیکن آپ کی سوال سے جیسے مجھے لگا کہ اگر اس طرح کچھ ہے، ماں تھک جاتی ہے تو بیٹی کو چاہیے کہ بیٹی ماں کو آفر کرے میں آپ بیٹھو، میں ادھر آپ کی خدمت کر دیتی ہوں. یا والد صاحب تھکے ہوئے ہیں، لیکن اگر والد صاحب واقعی بیمار ہیں اور جیسا آپ نے کہا کہ شوگر کی وجہ سے والد صاحب مطلب کہ وہ تھک جاتے ہیں تو پھر بیٹوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اپنے والد صاحب کو ریلیکس موڈ میں لے کے جائیں. جو شوگر کے مریض نہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم میں بچے ہوئے آمین، تو ان کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جنک فوڈ ہے ان سے بچنا چاہیے. اپنی روٹین لائف کو تھوڑا سا سیٹ کر لینا چاہیے کہ ڈائٹ کو ایک مناسب انداز میں لینا چاہیے. ایکسرسائز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور پانی کا استعمال جو ہے پراپرلی کر لینی چاہیے، نیند پوری کر لینی چاہیے، اسٹریس کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ احتیاط جو اسپیشلی میٹھی چیزوں سے احتیاط، پابندی کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں، بند کرنے کی بات نہیں ہو رہی، احتیاط کرنے کی. ہر چیز اپنے لمٹ میں جیسے آپ نے ابھی ایک مثال دی تو ایک لمٹ میں آپ اس کو یوز کریں. آئس کریم کو تو شوگر بم ہی کہتے ہیں اور اس میں تو چکناٹ بھی ہوتی ہے. اسی طرح اسٹریس سے بچائیں، خود کو ٹینشن سے بچائیں، یہ بھی شوگر اسٹیبلش کرتی ہے، شوگر بڑھانے کی یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے اور ہمیں صحت مند رہنا نصیب کرے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. شوگر، رضا بھائی کیسی مطلب امیر نگران شورا نے بتایا کہ مطلب شوگر جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اگر اس سے پرہیز نہ کیا جائے نا چینی وغیرہ سے، اور جو چیزیں نگران شورا نے بتائی ہیں، اگر حقیقت بات ہے کہ احتیاط سب سے بڑی دوا ہے. اگر ہم احتیاط کریں، پرہیز کریں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور بچنا بھی چاہیے اپنے آپ کو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے تو ابھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادتیں کرنی ہیں، تو اپنے آپ کو صحت مند رکھنا بھی، اس پر بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور صحت مند زندگی ہوگی تو بندہ دنیا کے کام بھی کر سکتا ہے اور دینی کام بھی تبھی ہوں گے جب زندگی صحت مند رہے. آپ کی لائف جو ہے نا یہ پراپر ایک رہے، مینٹین رکھیں، اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھیں، اپنی یوں کہہ لیں کہ باڈی کو مینٹین رکھیں. انشاءاللہ الکریم اس کے دینی اور دنیاوی دونوں فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ الکریم. ایک کلام ہے اور بہت پیارا کلام ہے، آقا آ جائیے. یہ بھی کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں ایپیسوڈ نمبر 2162 میں پڑھا گیا فرمائش تھی. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
की सरकार आ जाइए, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, अब तो जाइए आका आ जाइए। सिदरतुल मुंतहा अर्श बाग़े हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम कदम, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, दोनों आलम की सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। क्या बात है, बहुत प्यारा कलाम है। और आपका मदनी चैनल तो ये वो प्रोग्राम है कि जो हमें बहुत सारी चीज़ें मल्टी कह लें कि कलर्स, मल्टी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। और ज़ौक़ शौक़ हर ज़ौक़ व शौक़ रखने वाला बंदा होता है दुनिया के अंदर। मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग होते हैं, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो किसी को कलाम पसंद है, किसी को फलां का है, किसी को कोई क्लिप है, किसी को सुनना है। बहरहाल जो भी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदनी चैनल ये वो प्लेटफॉर्म है कि जो आपकी फ़रमाइशें बिलखुसूस पूरी करता है। अच्छा, इसमें फ़रमाइशों के साथ साथ मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया, दोबारा भी अर्ज़ करता हूँ, ये मेन जो इस प्रोग्राम के जो बेसिक है ना, वो है आपके मशवरे। आप ट्रांसमिशन से मुतालिक कोई चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि ये करेक्ट हो जाए, रिफ़ॉर्म हो जाए, बेहतर हो जाए, मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए, कोई मशवरा देना चाहते हैं। जैसे सैयद साहब ने अभी बताया ना कि फ़लाँ प्रोग्राम आते थे, दिलचस्पी वाले थे, अब नहीं आते। इस तरह की जो चीज़ें आप बिलखुसूस हों या कोई आप चीज़ ऐसी देखें कि जिसमें आपको लगे कि यार ये क्या है, इसको बेहतर होना चाहिए। अच्छा, हर चीज़ हम ज़ाहिर है हम ऑन स्क्रीन बयान करें, ज़रूरी नहीं है, मगर आपका फ़ीडबैक आ जाएगा, आपके मशवरे आ जाएंगे, आप इस तरह की चीज़ें हमें देंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल करीम मदनी चैनल की नशरियात में, मज़ीद चीज़ों में और बेहतरी आना अल्लाह ने चाहा तो शुरू होगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ इनके लिए सवाब जारिया देखें कैसे है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने मशवरा दिया, आपने मशवरा दिया, ऐसा नहीं है कि मशवरा दिया हमने इग्नोर कर दिया। एक मशवरा ही था जिस पर बुजुर्गों का मदनी पूरा बुजुर्गों का मदनी चैनल बनने जा रहा है। ऐसा ही वो एक ही इस्लामी बैग एक मशवरा था जो निगरान शूरा ने रमीन रसूल उसको फ़ौरन लिया। और देखें शॉर्ट टाइम के अंदर इंशाल्लाह पहली मुहर्रम शरीफ से इंशाल्लाह देखेंगे मदनी चैनल की स्क्रीन पर बुजुर्गों का मदनी चैनल इंशाअल्लाहुल करीम। चलें आइए आखिर में सलातो सलाम जो है वो शामिल करते हैं। फरमाइश थी और सुबह बहारा में पढ़ा जाने वाला सलातो सलाम महमूद भाई की आवाज़ में ये आपको सुनाते हैं। सुबह से बहारा झूमते हैं सब मुसलमान, गिर चुका अब्र बारा रहमतों से भर होता मुबारक अहले इस्लाम हो गया बख्शिश का सामा हो गया, बख्शिश का सामा आ गई सुबह बहारा आ गई सुबह बहारा हो गया घर 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 चढ़ा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है। अब आपसे दो कुरानदाजियाँ, एक सवाल पूछा गया था जिसका आपने जवाब दिया था, तो उसके मुतालिक दो कुरानदाजियाँ। पहली कुरानदाजी इंशाल्लाह हम करेंगे तबरुकात की, दूसरी मानामा फैज़ान मदीना की। आइए चलते हैं पहली कुरानदाजी की तरफ। इंशाल्लाह, और इस कुरानदाजी में जिसका नाम निकलेगा उससे इंशाल्लाह तबरुक पहुँचाए जाएंगे। मदीना बिनते जावेद अत्तारिया मामू कांजन से हैं, अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको तबरुकात पहुँचे जाएंगे। दूसरी कुरानदाजी देखते हैं जो कि मानामा फैज़ान मदीना के 12 नुस्खों के लिए है। आइए वो कुरानदाजी देखते हैं। इस कुरानदाजी में जिसके नाम निकलेंगे रज़ा भाई, उन्हें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मानामा फैज़ान मदीना के 12 नुस्खे एक साथ पेश करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना, देखिए हमशीर कारी ज़ुबैर अत्तारिया अटक से हैं, अपने महरम के ज़रिए रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आपको भी मानामा फैज़ान मदीना पेश की जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।